شان نزول سورہ فلق اور سورہ ناس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کے شان نزول دیکھیں گے۔ شان نزول کا کیا مطلب ہے؟ نازل ہونے کی وجہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایسے کیا حالات اور واقعات ہوئے کہ ان صورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس مکی صورتیں ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں ہیں۔ سورہ فلق میں 5 آیاتیں اور سورہ ناس میں 6 آیاتیں ہیں۔ دونوں صورتوں کو ملا کر کل 11 آیتیں ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو وہاں پر اس وقت مدینے میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سارے پیغمبر جو ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہی پیدا ہوتے رہے۔ یہودیوں کو اس بات پہ بہت مان تھا کہ وہ دعا کیا کرتے تھے، یا خدا بھیج آخری نبی کو تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ انہیں یقین تھا کہ آخری نبی بھی ہم ہی میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مبعوث فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بچے کو پہچانتا ہے، یعنی تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس قدر نشانیاں ان لوگوں کو بتائی گئی تھیں، تو اس لیے آہستہ آہستہ کر کے یہود مدینے میں آباد ہو گئے تھے کہ آخری نبی کے یہاں آنے اور بسنے کے بارے میں ان کو معلومات تھی۔ مگر ہوا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربوں میں یعنی اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد میں سے پیدا فرمایا۔ یہود علماء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ وہی آخری نبی ہیں، مگر حسد کی وجہ سے تسلیم نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اچھے کردار سے دین اسلام کو فروغ حاصل ہو گیا ہوا تھا، اور مدینے کے لوگوں نے مدینے کی چھوٹی سی ریاست کا سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کر لیا تھا۔ اب یہ بات یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ یہودیوں میں سے ایک یہودی لبید بن عاصم اور ان کی بیٹیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنگھے اور بال مبارک پر جادو کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی نے سحر کیا تو اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے، مگر وہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں 2 فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا، ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے کہا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف اور منافق ہے۔ اس نے پوچھا، کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ ایک کنگھے
اور اس کے دندانوں پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک پر۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے؟ تو اس نے بتایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، اور زروان کے کنویں پر اس میں ایک پتھر کے نیچے مدفون ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے، پھر اس کو نکال لیا اور فرمایا، مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ نے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے شفا دے دی اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے تکلیف کا سبب بنوں۔ امام سلبی کی روایت میں ہے کہ ایک لڑکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اور اس منافق یہودی نے اس کو بہلا پسلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنگا اور ان کے کچھ دندانے اور بال مبارک حاصل کر لیا تھا۔ پھر اس نے بال مبارک پر 11 گرہیں لگائی تھیں اور ہر گرہ میں سوئی لگائی۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی تھی۔ کل ملا کر سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر گرہ پر ایک آیت پڑھی اور پھر آیت پڑھتے جاتے اور کھولتے جاتے یہاں تک کہ بال کی ساری گرہیں کھل گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بوجھ تھا وہ اچانک سے اتر گیا۔ اب یہ جو صورتیں ہیں ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جادو، نظر بد، تمام آسمانی روحانی آفت کو دور کرنے میں بڑی عظیم تاثیر رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہتھیلیوں پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پھونک مارتے، پھر ان ہتھیلیوں کو اپنے چہرے اور جسم پر ملتے۔ صحیح بخاری۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک و بحمدک، اشہد ان لا الہ انت، استغفرک واتوب الیک۔